بادشاہ جذبات شہریار آفریدی صاحب کو چیئرمین کشمیر کمیٹی منتخب کر لیا۔ میرا خیال ہے یہ خبر ہندوستان بھر کے واسیوں کے لیے خصوصاً مودی مہاراج کے لیے بہت شدید جھٹکے کا باعث ہوگی اور اب ان کی خیر نہیں۔ تنہا امید کی جا رہی ہے کہ شہریار دی گریٹ آفریدی صاحب کشمیر کو آزاد کرا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم ایم اے نے اس انتخاب کی مخالفت فرمائی، واک آؤٹ فرمایا۔ تاہم نقار خانے میں طوطی کی آواز کبھی پہلے کسی نے سنی ہے نہ کبھی آگے سنے گا۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ کسی سینئر رکن کو یہ عہدہ دیا جائے، تاہم قرعہ فال جو ہے وہ شہریار دی گریٹ آفریدی صاحب کے نام پہ نکلا۔ وہ فخر امام صاحب کی جگہ، جو ماشاءاللہ کافی سینئر ایک رکن تھے، ان کی جگہ وہ عہدہ سنبھالیں گے چیئرمین کشمیر کمیٹی کا۔ یہ بتاتا چلوں کہ موصوف پہلے ہی ایک مسند وزارت پر متمکن ہے۔ سورے والا شہریار آفریدی صاحب کا انتخاب، امید کی جا رہی ہے کہ اب کشمیر آزاد اگر نہیں بھی ہوا تو بھی مودی کو جتنی للکار سننی پڑے گی، جتنی تبرے بازی اس پر ہوگی۔ سر، سینئر رکن کے تقرری پر یا انتخاب پر زور دیا حکومت نے، تاہم سینیورٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی کھاتے میں نہیں آئی اور ان کے نام پر یہ قرعہ فال نکلا۔ کچھ تبصرہ اگر آپ فرمائیں۔ شکریہ جناب صدیقی صاحب، آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ سینئر رہنما کو، تو اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ہی سینئر رہنما تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو کتنی دفعہ کشمیر کا کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، اور پھر یہ بھی آپ نے رزلٹ بھی دیکھا، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کشمیر کمیٹی کو ایک، میں کہتا ہوں کہ کشمیر پر کیا کام ہونا تھا۔ لیکن جس کا نام شہریار آفریدی ہے، شاید آپ اس سے اچھی طرح صدیقی صاحب واقف نہیں ہیں۔ وہ بڑے زبردست قسم کے فائٹر ہیں، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ نارکوٹکس میں جب تھے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ رات کو نکل پڑتے تھے اسلام آباد کی گلیوں میں۔ اور آپ جس طرح کا، اور سینئر جونیئر کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر ایک جذبہ ہو اور میں اسپرٹ ہو تو یقینی طور پر آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں۔ باقی تو آپ نے خود ہی بہت ساری باتیں بتا دیں کہ بہت ساری پہلے، جہاں تک آپ نے کشمیر آزاد کرنے کی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنا کیس کس طرح یو این میں اٹھایا۔ وہاں یونائٹڈ نیشن میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی سپیچ تھی، اور یقیناً درست ہے سر، آپ کا نقطہ تو کنوے ہو گیا۔ اب اگر اس سپیچ کے گرد جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے رہنماؤں کو چاند ماری کا موقع فراہم ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی حوالے سے آپ کو ناراض کروں۔ تاہم آپ کی خدمت میں ایک بات گوش گزار کرتے ہوئے میں اپنے اگلے مہمان کی جانب جاؤں گا۔ آپ نے مجھ پر یہ الزام عائد کیا کہ میں شہریار آفریدی کو نہیں جانتا۔ سر، میں نے اکیلے ان کے خلاف جتنے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ شہر، اور دوسری بات، میں نے ہی ان کا نام رکھا ہے، میں ہی یہ ہوں کہ جس نے ان کا نام وزیر ہوائی فائرنگ رکھا ہے۔ وہ صرف منہ کے مجاہد ہیں یہ بات، میں وہ بد دماغ آدمی ہوں جو آن ایئر 5 لاکھ دفعہ کہہ چکا ہے، اور اگلے 15 لاکھ دفعہ بھی آپ کو یہ بات سننی ہوگی۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہے، میں آپ سے خدا نخواستہ کوئی وہ نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات آپ کی گوش گزار کروں، آپ نے تشبیہ دی رات میں نکلنے۔ سر، رات میں تو شہنشاہ فلم میں امیتابھ بچن بھی نکلتا تھا انصاف کرنے کے لیے، لیکن فلم کے آخر میں وہ فلم کا انصاف کر چکا تھا، امریش پوری کو اس نے ٹانگ دیا تھا۔ یہ وہ امیتابھ بچن ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی امریش پوری آج تک نہیں آیا۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، تھوڑا سا توقف کیجئے گا۔ محترمہ نصرت سحر عباسی صاحبہ کو بغیر انتظار کی کسی زحمت میں مبتلا کیے میں ان کی طرف جاؤں گا۔ محترمہ، آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے ایک خاص طور پر ٹائم نکالا، میں مشکور ہوں۔ میں اسٹریٹ اوے اسکپ کروں گا اپنے پہلے موضوع کو، اس پر بعد میں آؤں گا۔ سندھ میں جو گڈ گورننس کی تاریخ رقم ہوئی ہے، عدالت کو انٹروین کرنا پڑا ہے ایک بچے کو سرگزیدگی کی ویکسینیشن کے لیے، اس کے بعد فرسٹ سول جج کی موجودگی میں بچے کی ویکسینیشن کے فریضے کو انجام دیا گیا ہے۔ میڈم، یہ مجھے بتائیے، یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جہاں جمہور جو ہے اس کو اپنی مرضی کی موت بھی نصیب نہیں ہوتی؟ سندھ میں گڈ گورننس کا نام بہت لیا جاتا ہے، تاہم گڈ کا جی بھی میرا ایسا خیال ہے